ایک عورت جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ سوچ رہی ہوتی ہے ابھی میرا مرد آئے گا باہر سے اور مجھے کوئی بہت اچھے الفاظ سے جو ہے وہ مجھے کمیونیکیٹ کرے گا. میں پورے دن سے لگی ہوئی ہوں، میں بچے سنبھال رہی ہوں، میں گھر صاف کر رہی ہوں. گھر کا ماحول اچھا ہو، کھانا بنا ہوا ہو تاکہ وہ تھوڑا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں ان کے ساتھ اور انجوائے کرے ڈنر وغیرہ. اگر آپ دوسرے نظریے سے بھی دیکھیں تو ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ان کی ہے. گھر پہ بچوں کو ٹائم دینا، بیوی کو ٹائم دینا، گھر کے جو بیسک کام ہے جو آپ کے ذریعے نہیں ہو سکتے ہیں، جو آپ سے ہی ہو سکتے ہیں، وہ دونوں آپ کو بیلنس کرنے ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو چیز یہاں کی ہے نا وہ وہاں پہ واپس رکھ دیں اور گھر میں کم سے کم سامان ہو. میل کی سائڈ سے دیکھو کہ تو وائف سارے دن کر رہی ہے، نان سٹاپ کر رہی ہے ایکچولی. اور اگر وائف کی سائڈ سے دیکھیں تو ہسبینڈ بھی کر رہا ہے، اس کے چلیں ڈیوٹی جاب شفٹ ہو جاتی ہے، باہر ہے، جو اس کو ساری ڈیٹیل چیلنجز نہیں پتا، جیسے آفس کے کولیگز ہیں، باس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہسبینڈ وائف کے مائنڈ سیٹ کے اوپر ہے. ہم لوگ آج ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مرد جب باہر سے آتا ہے نا، جو مرد حضرات جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ڈسکشن کریں گے اس پہ انشاءاللہ. اور جو ایک عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا اپنے دماغ میں کھچڑی پکا رہی ہوتی ہے، وہ کیا سوچ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے عورت سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ عورتیں ویسے بھی زیادہ بولتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ایک عورت جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ سوچ رہی ہوتی ہے ابھی میرا مرد آئے گا باہر سے اور مجھے کوئی بہت اچھے الفاظ سے جو ہے وہ مجھے کمیونیکیٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپنے مائنڈ سیٹ میں ہوتی ہے کہ میں پورے دن سے لگی ہوئی ہوں، میں بچے سنبھال رہی ہوں، میں گھر صاف کر رہی ہوں. تو وہ ایک مرد سے نا ایک امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آئے گا، اس کو ایک سپورٹ ملے گی زیادہ، اور وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہے. مزے کی بات یہ کہ وہ عورت نا مرد کا جتنا مرضی وہ دن میں تھکی ہوئی ہے نا، مرد آئے گا وہ اس کو سرو کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں تو زیادہ تر عورتوں کا مائنڈ سیٹ اسی طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے جتنا تھکی ہوئی ہے، جتنا بچوں کے ساتھ بزی ہے، تو وہ ایک سپورٹیو وے میں دیکھ رہی ہوتی ہے ہسبینڈ آئے گا، گھر کا ماحول تھوڑا ڈفرینٹ ہو جائے گا، اور وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی سپورٹ آ رہی ہے، کوئی انرجی آ رہی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، انرجی بوسٹر آ رہا ہے. مرد کیا سوچ سکتا ہے؟ کافی چیزیں. مرد تو جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بہت تھکا ہوتا ہے، بہت ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے سارا دن. جیسے جس کی اگر پرٹیکولر جاب ہے 9 to 6 ہے، تو کافی اس میں جو سارے دن کی اس کی جاب کی چیلنجز ہوتے ہیں، باہر کے چیلنجز ہوتے ہیں، وہ گھر آ کے وہ اچھا تو محسوس کرتا ہے. زیادہ اتنا سوچتا نہیں. ہاں، زیادہ مجھے لگتا ہے کافی بھوکے ہوں گے، بھوک لگ جاتی ہوگی کیونکہ واپس بھی ٹریول کرنا ہے، تو وہ کھانے کی کریونگ ہوتی ہے. وہ بیوی اور بچوں کو دیکھ کے کافی خوشی اور اچھا محسوس کرتے ہیں. کافی ان کی ایکسپیکٹیشن ظاہر کرنے نہیں والی ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ کیا چاہتے ہیں، جیسے گھر کا ماحول اچھا ہو، کھانا بنا ہوا ہو تاکہ وہ تھوڑا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں ان کے ساتھ اور انجوائے کرے ڈنر وغیرہ. ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ ریئر بھی ہوتے ہیں جن کی کچھ ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا صحیح نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ دوسرے نظریے سے بھی دیکھیں تو ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ان کی ہے. تو جب کبھی جاب پہ ایسے چیلنجز ہوتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں یا ہوں گے بھی، کہ جس سے تھوڑا چڑچڑاپن یا تھوڑا موڈ صحیح نہیں ہوتا ہے، تو وہ آپ جیسے میرے حساب سے کہ آپ کی ایک پروفیشنل ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، لیکن گھر کی ڈیوٹی وہ جیسے مدر شروع کی ہو ہے نا، جاتی ہے. وہ 24 گھنٹے رہتی ہے. تو یہاں پر رول شفٹ ہوتا ہے. جو ہسبینڈ ہوتے ہیں، جو جیسے فادر ہوتے ہیں، ان کو گھر پہ ان کا جاب شفٹ ہو جاتا ہے. جیسے گھر پہ بچوں کو ٹائم دینا، بیوی کو ٹائم دینا، گھر کے جو بیسک کام ہے جو آپ کے ذریعے نہیں ہو سکتے ہیں، جو آپ سے ہی ہو سکتے ہیں، وہ دونوں آپ کو بیلنس کرنے ہوتے ہیں. تو آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، لیکن وہ شفٹ ہو جاتی ہے. جیسے اچھا، میرے خیال میں نا جس طرح میں نے کچھ کاؤنسلنگ سیشن کیے ہیں تو اس میں مجھے مردوں کی جو ایک پرسنالٹی نظر آئی ہے نا، وہ یہ نظر آئی ہے کہ مجھے ایسے فیل ہوا ان چیزوں سے کہ مرد جو باہر سے آ رہا ہوتا ہے نا، وہ ایکسپیکٹیشنز بہت ساری لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ اب میری بیوی جو ہے مجھے بس تو کوئی تمغہ پہنا دے کہ میں باہر سے آیا ہوں اور میں کوئی کام کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، بڑا، اور بے شک میں مانتی ہوں کام کر کے آئے ہیں، لیکن دونوں مائنڈ سیٹس نا اپنی طرف سے کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پاس آنے کے بجائے نا وہ ایک دوسرے سے دور وہ ہو جاتے ہیں،
دور ایک دوسرے، یہ انرجیز جو ہوتی ہیں نا، یہ جو دونوں کے مائنڈ انرجی بنا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پش بیک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ اس میں ایروگنس بھی کہیں سے، ایروگنس تو نہیں، جیسے اپنا ایک وہ اپنے اسٹرکچر میں رہنا ان کو پھر پسند اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی نہیں میں ٹھیک ہوں، میں یہ سوچ رہی ہوں. لڑکا اپنی طرف سے سوچ رہا ہوگا، میں اپنا مائنڈ سیٹ سے سوچ رہا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں باہر سے تھکا ہوا آیا ہوں، اس کو چاہیے مجھے یہ پوچھے، اس کو چاہیے مجھے یہ کرے. اور عورت یہ سوچ رہی ہے میں اس کے بچوں کو صبح سے دیکھ رہی ہوں، میں اس کے گھر کو صبح سے دیکھ رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں اس کی فیملی دیکھ رہی ہوں. مطلب بہت ساری چیزیں میں نے یہ چیز کاؤنسلنگ کے دوران فیل کی ہے اس طرح کی. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ ہے نا چیلنجز اور بڑھ جانے کے چانس ہے. تو کوئی کلیش اللہ نہ کرے ہو جائے، ایگو بھی آ جاتی ہے، اور دوسروں کے ایک دوسرے کے سینٹیمنٹس بھی ہوتے ہیں جو دونوں اپنی جگہ پہ صحیح ہے. لیکن یہاں پر تو یہی ہے کہ تھوڑا اور میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو، اپنی لائف کو بیلنس کریں. دوسری بات یہ کہ اپنا ماحول گھر کا ایسا رکھیں کہ زیادہ آپ کو، جیسے گھر میں ہر چیز جیسے بیسک جو اسلام میں بھی ہے کہ صفائی کلیننس ہے، اس سے بھی آپ کو مینٹل ہیلتھ پہ اور مینٹل جیسے پیس پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے. اگر آپ کا گھر جو روز ڈیلی کے بیسک کام ہے وہ اگر وہ تو ہمیں کرنے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ایکسٹرا کام ہے، جو ہماری جو ان آرگنائز جو ہوتی ہے تھنگس ہیں، جو ڈیلی کی گھر میں روٹین ہوتی ہے، وہ بھی اگر ہم بیلنس کر لیں نا اچھی طرح، تو ہمارا آدھا نہیں تو کچھ پرسنٹ 30% تو ہمارے ایکسٹرا کام بھی بچ جائیں گے اگر ہم اس تو چیز کو زین بیلنس کریں. اس میں پرسنالٹی ڈفرینس بھی تو ہوتا ہے. جیسے اب ہماری پرسنالٹی ڈفرینس ہے تو ہمارا گھر گندا رہتا ہے کیا؟ نہیں جیسے ہمارا، آپ کی صاف پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری تھوڑی سی میں پھر انآرگنائز ہوں، بھی چیزیں وہاں سے وہاں ہو جاتی ہے. لیکن ہم میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کرتا رہتا ہے، مل موومنٹ پہ جل کے ہوتی ہے. کر رہے جی ہیں. جی. تو اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک ویڈیو چھوٹا کلپ بنائیں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں گھر کو صاف رکھنے کے لیے یا چیزیں مینیج کرنے کے لیے. کیونکہ اصل میں چیز یہ ہے، ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو چیز جہاں کی ہے نا وہ وہاں پہ واپس رکھ دیں، اور گھر میں کم سے کم سامان ہو، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بچوں کے ٹوائز وغیرہ رہ جاتے ہیں وہ ہم پھر بچوں کو ساتھ لگا کے سنبھال لیتے ہیں. یہ کچھ رولز ہم نے بنائے ہوئے ہیں گھر کے صفائی وغیرہ کے. اچھا، اب یہ ہے نا کہ مرد باہر سے آیا، اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، وہ اپنے خیالات میں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی چیزیں سوچ رہا ہے کہ میں باہر سے اتنا تھکا ہوا آیا ہوں اور میں کام کر کے آیا ہوں، میں گھر جاؤں تو میری عورت مجھے سرو کر رہی ہو. ایک مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، عورت اپنی طرف سے سوچ رہی ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کوئی تو ہوگا نا کہ اب ورنہ تو یوں تو ڈفرینس آف اوپینین بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے. ایون دو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دلوں میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ اس ریلیشن میں یہ تو جگہ نہیں ہے نفرت کی. ایٹ لیسٹ اس کا تو حل یہی ہے کہ میچورٹی انڈرسٹینڈنگ ہو ایک دوسرے کی سچویشن. اگر ایک ہوتا ہے سمپتھی، ہوتا ہے کہ ایک بندے کو سمپتھی نہیں، ایمپتھی ہوتا ہے، جو آپ اس کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کریں، جو وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ تھوڑا اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں کہ اچھا یہ بھی اگر میں میل کی سائڈ سے دیکھو کہ تو وائف سارے دن کر رہی ہے، نان اسٹاپ کر رہی ہے ایکچولی. اور اگر وائف کی سائڈ سے دیکھیں تو ہسبینڈ بھی کہہ رہا ہے، اس کی چلیں ڈیوٹی جاب شفٹ ہو جاتی ہے، باہر ہے، جو اس کو ساری ڈیٹیل چیلنجز نہیں پتہ، جیسے آفس کے کولیگز ہیں، باس ہے، جو بھی انوائرمنٹ ہے، ٹریولنگ ہے، وہاں بھی لنچ میں باہر کھانا پینا ہے. تو کافی چیزیں ہیں جو اس کو بھی وائف کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو ایسے ہی دونوں کو ساتھ چلنا ہے. لائف تو ہے جرنی ہے لرننگ کا. تو ہم جیسے میں لرن کر رہا ہوں یہ ساری میسج ہے، تو میں نے جو لرن کیے ہیں، میری وائف نے جو لرن کیے ہے، جو ہماری کنورزیشن سے آپ کو کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی آپ کو موٹیویشن یا کوئی آپ کو آئیڈیا ملے، تو لائف تو لرننگ ہے. جو انسان سیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے. الحمدللہ. جیسے ہم لوگوں نے نا، میں اگر بتاؤں میرے پرسپیکٹیو سے، ہم نے رولز بنائے اور شادی کی شروع سے ہی بنائے تھے. ایسے نہیں ہے کہ اب ہم نے بنانا شروع کیا. ہم نے جیسے ہمارا فرسٹ ڈے تھا بالفرض، تو ہم نے کچھ بیسک چیزیں ڈسکس کی تھی. تو ہم لوگوں نے نا ڈے 1 سے بیسک رولز بنائے تھے، ٹھیک ہے. جیسے اگر بالفرض، کیونکہ مجھے پتا تھا ڈفرینس آف اوپینین تو 2 لوگ رہتے ہیں تو اس میں ہو جاتے ہیں. اگر بالفرض ہمارے ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو ہم نے وہ کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ ہم نے کچھ بیسک رولز بنائے تھے. اسی طرح ہم جیسے جیسے زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں، پھر ہم وہ اس کو رول امپلیمنٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ. تو میرے خیال میں کہ ہم جب ایک بانڈنگ میں آ گئے نا، ایک ریلیشن میں آ گئے، تو سب سے پہلے نا تو وہ کیا ہوتی ہے، لمٹس لگا دیں کہ میری حد یہ ہے اور آپ کی حد یہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا.
اور ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے کی لمٹ یہ ہے, میں اس بندے کو اس سے زیادہ نہیں ڈچ کروں, ٹھیک ہے, اور میری بندی کی لمٹ یہ ہے اور میں نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس چیز کو, ٹھیک ہے, اس کو, کیونکہ عورت کو نا سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے, سیکیور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کا کہ بھئی میں مرد کے ساتھ سیکیور فیل کروں, اس کو سیکیورٹی چاہیے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طرح سے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی کہ آپ لوگ لمٹس لگائیں اور رولز بنائیں اپنی لائف میں. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ابھی کہا کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک میسج یہ ہے کہ ہمیشہ نا شیطان ہمیں پیچھے کرے گا, ٹھیک ہے, ہمیں ہر دفعہ شیطان کوشش کرے گا, کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جس کو شیطان برباد کر کے یا اس کے بیچ میں ڈفرینس آف اوپینین لا کے نا وہ خوش ہوتا ہے, وہ اپنی محفل لگاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا, اور اس کو اپریشیٹ کرتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. تو سیم اسی طرح سے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم شیطان کو خوش نہ ہونے دیں, ٹھیک ہے, جو بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے نا اپنی اپنی انا چھوڑ دیں, کیونکہ اس میں ایک چیز انا بھی آتی ہے, جب انا آتی ہے نا تو یہ رشتہ کہیں کا نہیں رہتا ہے, چاہے آپ ساتھ رہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ بچوں کی وجہ سے ساتھ رہ رہے ہیں, لیکن وہ نفرت میں آہستہ 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 اس کو پانی نفرت کے پودے کو ملتا رہتا ہے, اور یہ ریلیشن شاید چل جائے لیکن وہ عزت محبت نہیں رہتی ہے رشتے میں, ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی بیچ میں رکھیں, جیسے ہم لوگ اکثر کوئی کچھ کام کرنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, گھر کے کام ہم اکٹھے کرتے ہیں, ہم لوگ کوئی بک ریڈنگ کرنے لگ جاتے ہیں, کوئی ویڈیو سنتے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کے بارے میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. تو اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھیں, باہر ہم واک نیچر میں کرتے واک ہیں, کریں, ہم لوگ نیچر واک سے ساتھ کنیکٹ کرتے کریں. ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریلیشن پہ لگاتار مسلسل کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے, اور یہ ہمارے بچے بھی لرن کر رہے ہیں. اگر ہمارا ریلیشن اچھا نہیں, ہماری آنے والی جنریشنز کا بھی آگے یہی چیلنج آئے گا. تو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رکھیں جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو مزید سمجھ سکیں, مزید جان سکیں, بنسبت اس سے کہ آپ خود اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں ایک کارنر میں اور آپ کسی کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, بجائے کہ اس کے پاس جا کر آپ اس کو جانیں کہ وہ بندہ کیا ہے, اس کے تھاٹس کیا ہیں, وہ کیا کر رہا ہے. اپنے ہی زاویے میں رہتے ہوئے اس کا زاویہ نہ دیکھیں کہ وہ کیسا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہی ہے, اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے, وہ یہ سوچ رہی ہے, وہ میرے ساتھ ایسے بدتمیزی کرتی ہے, یا وہ مطلب جو بھی چیزیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اپنی طرف سے مت دیکھیں, اپنی طرف سے مت سوچیں, اپنی طرف سے مت سمجھیں, اس کے لیول پر جا کے اس کو سمجھیں, ٹھیک ہے. اور مزید کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے انشاءاللہ اس میں کہ اس کا سولیوشن اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور تو ڈفرینٹ سچویشن پہ آپ کو جیسے اوور ریئیکٹ نہیں کرنا ہے, اپنی زبان کو صحیح طرح استعمال کرنا ہے, اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. خاص طور پہ اینگر, غصہ, وہ تو ہمیں ہمارے جب کوئی ہم پہ چڑھتا ہے یا کسی پہ بھی چڑھتا ہے تو وہ جیسے وہ ہم پھر سمجھ کے نہیں بولتے ہیں, سوچتے بھی نہیں ہیں, وہ بس غصہ نکلتا ہے, اس سے کافی چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں. میں نے بہت دیکھا ہے, جیسے بہت اس میں کافی نگیٹیوٹی آ جاتی ہے, اور وہ پھر اس کے ساتھ پھر ایگو کلیش بھی ہوتا ہے, پھر وہ سیلف اسٹیم بھی ہائی لو پہ جاتی ہے, اور پھر ہر کوئی دیکھتا ہے کہ میں کیوں جھکوں, میں کیوں ڈاؤن جاؤں, یا کافی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو اس لیول تک اسٹیج پر جانے سے بہتر یہی ہے کہ آپ انڈرسٹینڈنگ کو انکریز کریں, اور جو غصہ ہے, اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا کچھ آپ کی اوپینینس نہیں ملتے, تو اس کو اچھی طرح سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, کہ ڈسکس کر کے سمجھا کے. غصے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا, مسئلہ اور یہ بات اور جو سچویشن اور یا کوئی بھی چیلنج ہے وہ اور انکریز ہوتا ہے. بالکل. اور یہ جو بھی آپ نے ایک بات کی نا کہ ہم ایک ایگو پہ چلے جاتے ہیں, اور یعنی اس سے میں ایک چیز کنیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے تو آپ آپس میں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ کسی یعنی جب ہم لڑائی وغیرہ پہ جاتے ہیں تو ایک ریزن اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سنہرے خواب دکھا دیے ہیں اور وہ پھر ہم اب پورے نہیں کر پا رہے, ٹھیک ہے. ایک یہ بھی ریزن ہوتی ہے. پہلی تو بات یہ, جو آپ نہیں کر سکتے ہیں نا زندگی میں کبھی بھی, وہ چیز مت دکھائیں کسی کو. دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں جب ایک پٹری پہ اب آ گیا نا, اب ایک پٹری پہ رہنا سیکھیں. ایک دوسرے کو ڈی گریڈ مت کریں, ایک دوسرے کو لو مت فیل کروائیں, جبکہ ہمیں ایک دوسرے کو ہائی فیل کروانا ہے. ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ دینی ہے. اور سب سے زیادہ میں یہ بولوں گی اپنی طرف سے کہ ایک عورت کا کام ہے وہ مرد کو ڈبل سپورٹ دے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا, مرد آپ کو آلریڈی سپورٹ دے رہا ہے,
وہ اپنا تحفظ آپ کو دے رہے. یعنی آپ جو جیسے اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہے تھے نا, آپ کو اس نے اپنے گھر میں لا کے رکھا, آپ کو شیلٹر دے رہا ہے. مطلب کتنی میں پلس چیزیں دیکھتی ہوں آپ کے, یعنی جو مطلب ان لوگوں کو دیکھا جائے جو اس ٹائم پہ سنگل پیرنٹنگ کر رہے ہیں, اور اسپیشلی فیمیل, ٹھیک ہے, اس کو بچوں کے پاس رہنے کا موقع مل رہا ہے, اس کو گھر میں ٹائم سپینڈ کرنے کو مل رہا ہے, اس کو خرچہ مل رہا ہے, اس کو پہننے کو اچھا مل رہا ہے, کھانے کو اچھا مل رہا ہے. تو مرد اپنا نا 100% کوشش کر رہا ہے دینے کی. اور ہم نے جو ابھی ڈسکشن کیا نا ہیلدی ریلیشن شپس کی ہے, جہاں پہ کوئی مار کٹائی نہیں ہے, جہاں پہ تھوڑے بہت مسئلے مسائل آ جاتے ہیں, تو ان کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے, تاکہ ہم ایک اچھی لیونگ, اچھی زندگی اکٹھے گزار سکیں. ٹھیک ہے, ہوپ فلی یہ میسج آپ کے لوگوں کے لیے, یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یوزفل ہوگی. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مزید بتا سکتے ہیں کہ ہم مزید ریکارڈنگز کریں اس پہ, جو بھی ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم آہستہ آہستہ ہم نے پلان کیا, ہم شیئر کریں گے, ضرور کریں گے انشاءاللہ, تاکہ یہ جو ہے چیز, یہ جرنی ہم اچھی طرح سے گزار سکیں. جزاک اللہ خیر.